اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم مختصراً ذکر کرتے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، نماز آج کون نہیں پڑھتا؟ سب پڑھتے ہیں۔ وہ ماہ رمضان میں تو جو نہیں پڑھتا کبھی وہ بھی پڑھتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا، نماز کیا ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ کیا ہے؟ میں بار بار کہا کرتی ہوں، اگر صلاۃ کی لذت چکھنی ہے، اگر نماز کی لذت چکھنی ہے تو آج ہی 2 کام کیجئے اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو آج پتہ چلا نماز کسے کہتے ہیں یا اس سے پہلے بھی پتا تھا؟ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ اپنے سجدے کو تھوڑا طویل کر دیجئے، صرف 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا یہ تو کم سے کم تھا۔ ذرا آج ظہر کی نماز میں اپنے سجدوں میں 11 بار تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اوہ نماز تو اس کو کہتے ہیں، نماز تو بہت بڑی شے ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسرا کام یہ کیجئے اپنی نماز میں، جو آپ صرف قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں یا کوئی اور ایک سورہ پڑھتے ہیں 3 4 5 آیات کی، ذرا آج اس قرات کی ان سورہ کی مقدار کو بڑھا دیجئے۔ قرآن مجید میں آپ کو سورہ ملک یا سورہ یاسین یا کوئی سی سورت یاد ہے، ذرا آج سے اپنی نماز میں اس کو پڑھ کر دیکھیے، یعنی قیام بھی کچھ لمبا ہو جائے گا، سجود بھی کچھ لمبے ہو جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا نماز ہوتی کیا ہے۔ اور ایک اور کام، آج یہاں کتنی بہنیں ہیں جو اللہ سے اپنی بہت سی دعائیں قبول کروانے آئی ہیں۔ ظاہر رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور رب تعالیٰ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اسے یقین ہے کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں ہی دعائیں سننے والا ہوں۔ بہت اچھا ہے، ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک موقع دعا کا جو رب ہمیں روز دن میں کئی بار عطا کرتا ہے وہ نماز ہے۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دو، میں خود دیکھوں گا میرا بندہ میرے سامنے کیسے آیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے نمازی نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، ایک جگہ آتا ہے نمازی نماز میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو ایسے محسوس ہوتا ہے نماز کسی قرض کا نام نہیں، نماز کسی فرض کا نام نہیں، نماز تو رب کو دکھڑے سنانے کا وقت ہے، نماز تو رب کو منانے کا وقت ہے، نماز تو رب کی بارگاہ میں دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ نماز میں رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیجیے۔ اب خواتین کہا کرتی تھیں کہ دل میں دعا مانگے یا منہ سے پڑھے، ہم کیسے دعا مانگے نماز میں؟ ہم تو الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو قل ہو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو سبحانک اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پہ نگاہ ٹھہری کہ جب رکوع میں جاؤ، رکوع سے کھڑے ہو تو ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا والک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں تو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں تھا کہ جب رکوع سے اٹھو تو اللہ سونے کی تعریف ذرا دل سے زیادہ کر لو، بولو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ جامعہ کے دورہ قرآن میں خواتین کو یہ پیجز دیے گئے تھے، جن کے پاس نہیں ہیں ان سے کہتی ہوں گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ کی تعریف کر کے رب سے مانگیں گے تو وہ آپ کی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور طیباً مبارکاً فی پڑھیں گے، اور ان الفاظ کو طوطے کی طرح رٹ کے نہیں پڑھنا، ترجمے پہ غور کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ طیباً تو کتنا پاک ہے، مبارکاً تو کتنی برکت والا ہے، ایک ایک لفظ کے ترجمے کو ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور آپ نے عربی کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر رکوع کے بعد سجدہ، اب سجدے میں جائیں گے تو میں نے عرض کیا بھی کہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 17 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، 9 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، میں جتنا آپ کو وقت اجازت ہے کچھ زیادہ بار پڑھیے اور ترجمے پہ غور کریے
کہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا رب بلندی والا پاک ہے، میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے وہ پاک ہے۔ یقین کیجئے سجدے میں سر ہوگا اور اس تسبیح کے ترجمے پہ غور کر کے جب آپ پڑھیں گے تو میرا دعویٰ ہے آپ کی کیفیت وجدانی ہو جائے گی۔ پھر بات تو ہم دعا کی کر رہے ہیں کہ نماز میں رب سے کیسے مانگنا ہے، پھر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو دو سجدوں کے درمیان میں وہ پڑھی جانے والی دعا، ذرا اس کے ترجمے پہ تو غور کریں۔ رب نے تو ہمیں بتا دیا میرے بندے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، لیکن اس کے بھی ترجمے پہ غور کریں کہ اللہم اے میرے اللہ مغفر لی مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وجبرنی میرے نقصان پورے کر دے، ورفعنی میری شان میرے درجے میری عزت کو بلند کر دے، وحدونی اللہ مجھے ہدایت دے دے، ورحمنی اللہ وعفانی اللہ مجھے عافیت دے دے، ورزقنی اللہ مجھے رزق دے دے۔ تو خود فرمائیے کوئی دعا رہ گئی ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی اس میں؟ جب اب ہر دو سجدوں کے درمیان ایک رکعت میں یعنی ہر رکعت میں جب اس دعا کو مناجات کی طرح پڑھیں گے تو آپ کو لگتا ہے ہماری کوئی دعا رد ہو جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نمازوں میں ہمیں خیر و عافیت مانگنے اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔